سابقہ امتیں نبیوں کا انتظار کرتی تھیں، ہمیں ہمارے پیغمبر نے نبیوں کا انتظار نہیں سکھایا۔ پھر ہمیں کیا سکھایا ہے؟ فرمایا یاتون من بعدی ثلاثون کذابون دجالون، میرے بعد 30 کے قریب کذاب اور دجال آئیں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر ایک یہ کہے گا میں نبی ہوں، لیکن تم اس سبق کو یاد کر لو، اپنے دل کی تختیوں پہ لکھ لو، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس سے ہمارے سامنے ایک بات آئی، اے اللہ کے رسول ہماری انتہا کیا ہے؟ سابقہ امتوں کا سفر جو چلتا تھا ان کی ایک حد ہوتی تھی، لمٹ ہوتی تھی کہ فلاں دور میں فلاں علامات کے ساتھ فلاں نیا نبی آ جائے گا، لیکن اللہ کے رسول ہماری انتہا کیا ہے؟ فرمایا انا والساعۃ کہاتین، میرے بعد آنے والی چیز قیامت ہے، تمہارا سفر قیامت تک جاری رہے گا۔ اب ایک آدمی نے یہاں سے ساہیوال یا سرگودا یا کراچی جانا ہو، اسے اپنے سفر کی لمٹ بھی معلوم ہے، وہ زیادہ راوی ساتھ لیتا ہے، وہ اپنا ٹکٹ خریدتا ہے، پوری تیاری کرتا ہے۔ اب ہماری کیا تیاری کروائی ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ہمیں خطروں سے آگاہ کیا، ہمیں فتنوں سے آگاہ کیا، ہمیں بتلا دیا تمہارے اوپر فتنے ایسے ٹوٹیں گے جیسے آسمان سے بارش برستی ہے، تمہارے گھروں کے اندر فتنے گھس جائیں گے اور تم ان کا کچھ بگاڑ نہیں پاؤ گے، حتیٰ کہ ان فتنوں کا شدت سنگینی اتنی زیادہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ سے یہ دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ تعالیٰ سے ان اردت بقوم فتنة فاقبضنی غیر مفتون، اے اللہ اگر تو کسی قوم کو فتنے میں مبتلا کرنے کا ارادہ کر لے تو اللہ مجھے اس سے پہلے اٹھا لینا، میں فتنے میں مبتلا نہیں ہونا چاہتا۔ لیکن اس امت کو فتنوں کا سامنا کرنا ہے، اس امت کو ہر طرح کے دجالوں کا سامنا کرنا ہے، اس امت کو ہر طرح کے مصائب کا سامنا کرنا ہے۔ پھر جب اس امت کو ہر طرح کے مصائب کا سامنا کرنا ہے، علمی فتنے اس پر آئیں گے، کتابی فتنے اس پر آئیں گے، سیاسی فتنے اس پر آئیں گے، عسکری فتنے اس پر آئیں گے، کہیں اس پہ ہلاکو خان، چنگیز خان اور تاتار کا فتنہ ہوگا، کہیں پوری دنیا کی قوتیں ان کو کاٹ کھانے کو دوڑیں گی، کسی جگہ پر پوری دنیا کے دجال مل بیٹھ کر ان کے مذہبی تشخص کو تباہ کرنے کے لیے ایک نیا دین لانچ کریں گے۔ کبھی وہ دین اکبری کی شکل میں آئے گا، کبھی مسلمہ قذاب سے چلے گا، اسود انسی، اسحاق اخرس، مرزا غلام محمد قادیانی، کبھی منکرین حدیث، کبھی منکرین فقہ، کبھی منکرین قرآن، کبھی منکرین معجزات، کبھی اللہ کی ذات و صفات کے منکر، طرح طرح کے روز روز فتنوں سے اس امت کا واسطہ پڑنے والا ہے۔ اللہ کے رسول ایک ایک بات کو بتلا کر گئے، تمہارا سامنا فتنوں سے ہوگا، کوئی خدا کا منکر، کوئی نبی کا منکر، کوئی حدیث کا منکر، کوئی فقہا کا منکر، کوئی محدثین کا منکر، کوئی اولیاء اللہ کا منکر، تمہیں تو ان سب سے واسطہ پڑنے والا ہے۔ پھر آخر ہمارے دل میں بھی تو ایک سوال اٹھتا تھا، اے اللہ کے رسول مصیبت اس امت پہ سب سے زیادہ آ رہی ہے، مسائل اس امت پر سب سے زیادہ آ رہے ہیں، تو پھر سنو، جس کے پاس جتنی بڑی خوبی ہو اس کو قیمت بھی اتنی بڑی ہی ادا کرنی پڑتی ہے۔ ہماری سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس زمین پر خدا کا آخری پیغام ہم ہیں، اس زمین پر اللہ کے آخری نبی کی امت ہم ہیں، تو ساری ذمہ داریاں اور مصیبتیں بھی ہمیں اٹھانی پڑیں گی، اس میں ہم فرار اختیار نہیں کر سکتے، ہمارے لیے کوئی راہ فرار نہیں، ہمارے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں، مصائب در مصائب، دقتیں در دقتیں، فتنوں در فتنے، حتیٰ کہ صحابہ کے دور میں جو فتنے اٹھے، کہیں جنگ جمل ہے، کہیں جنگ صفین ہے، کہیں کچھ، طرح طرح کے مسائل سے ہمیں سامنا پڑنا تھا۔ ہم ان مسائل سے غمزدہ نہیں ہیں، ہم ان مسائل سے ہراساں نہیں ہیں۔ کیوں ہراساں نہیں ہیں؟ ہمارے پیغمبر نے ہماری تربیت کر دی ہے کہ جب تک تمہارے ہاتھوں میں محمد کا دامن رہے گا، تم پیغمبر محمد عربی کا دامن تھام کے رکھو گے، فتنے اس سے 1000 گنا بھی زیادہ ہو جائیں، کوئی فتنہ تمہارا بال بھی باقا نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ امت جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، 2 رسیاں ایسے، ایک رسی بندی ہو 2 بانسوں کے درمیان، ایک رسی کا سرا ادھر ہے، ایک سرا اس پلر سے بندھا ہوا ہے، یہ امت اس پل صراط پر چلنے والی امت ہے جس کا ایک سرے کے ایک طرف دجال ہے، ایک طرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دجال امت کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، محمد عربی اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، درمیان میں کوئی نبی بھی نہیں ہے، درمیان میں کوئی سنبھالنے والا بھی نہیں ہے۔ سوال تو پیدا ہوتا تھا، اللہ کے رسول آپ نے فرمایا قد کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی، پہلی امتوں کی
قیادت سیادت ان کی ذمہ داری ان کے نبیوں کے ہاتھ میں رہتی تھی۔ اے اللہ کے رسول ہمارا کیا جرم تھا کہ ہمارے لیے تو کوئی نبی نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا پہلی امتوں میں ایک نبی کے جانے کے بعد دوسرا نبی آ کر سنبھال لیا کرتا تھا، لیکن ہمیں کیا فرمایا؟ فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے جانے کے بعد تمہیں سنبھالنے والا کوئی نہیں آئے گا، میرے جانے کے بعد تمہیں لوٹنے والے آئیں گے، دجال آئیں گے، کذاب آئیں گے، تمہاری عزتیں لوٹنے والے، تمہارے گھروں پہ بمباریاں کرنے والے، تمہاری طاقتوں کو تہ تہ کرنے والے، ہر طرح کے فتنے آئیں گے، لیکن سنبھالنے والا کوئی نہیں آئے گا۔ سنبھالنے والا تو سب سے زیادہ آزمائش اس امت کی ہوئی یا پہلی امتوں کی؟ قوم حضرت موسیٰ کوہ طور پہ جاتے ہیں، چند لمحوں میں پیچھے سے امت گمراہ ہو گئی۔ ایک شعبدہ دیکھا، ایک ڈرامہ دیکھا کہ اس نے ایک بچڑے کو سامنے میں لا کر دھوکہ دیا، نبی ابھی کوہ طور پہ ہے، فوت نہیں ہوئے، قوم بچڑے کی پجاری بن گئی۔ حضرت عیسیٰ درمیان میں موجود ہیں، حضرت موسیٰ کی قوم پہ عقلی فتنہ آیا، ان کے عقیدے پہ حملہ ہوا کہ بتاؤ کہ بچڑے کی پوجا کرتے ہو، مجھے آپ ذرا بتاؤ۔ یہ امت تو سادہ سی امت ہے، اس امت کو اللہ کے نبی نے ان پڑھ امت کہا ہے۔ میں اس پہ بڑے فخر کرتا ہوں، میں اس پہ شرمندہ نہیں، ہمیں سادہ کہا گیا۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ نحن امت امیہ لا نکتب ولا نحسب، میری امت سیدھی سادی سی امت ہے، زیادہ حساب کتاب نہیں جانتی، بڑی بھولی بالی امت ہے۔ بھولی بالی امت کو فتنوں کے حوالے کر دیا گیا، بھولی بالی امت کو قیامت تک کا سفر دے دیا گیا، بھولی بالی امت کی زمین جس پہ اس نے چلنا تھا اسے فتنوں کی آگ دہکا کر گرم کر دیا گیا، آسمان سے فتنوں کی بارش اتار دی۔ یہ بھولی بالی امت کا امتحان ہو رہا ہے۔ اور پچھلی امتیں پی ایچ ڈی ہولڈر، وہ کیسے؟ جب اسی قوم موسیٰ میں ایک آدمی قتل ہوا تھا تو سورہ بقرہ کیا کہتی ہے؟ گائے کے بارے میں پورا انٹرویو سورہ بقرہ میں ہے یا نہیں؟ علماء جانتے، آپ بھی جانتے، پوری قوم نے گائے کو ذبح کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ ساری شرائط پہ پوری اترنے والی گائے اپنے ہاتھوں سے اس نے ذبح کی، یعنی گائے پر پوری اس قوم نے پی ایچ ڈی کر رکھی تھی کہ یہ معبود نہیں ہو سکتی، جو اتنی صفات والی بھی ہم نے ذبح کر دی ہے تو یہ معبود کیسے بنی؟ پھر بھی اتنے بے وقوف نکلے، ایک سامری نے دجل کیا، ایک جھوٹا سا بچڑا بنا دیا، انہیں اپنی ایم فل بھی بھول گیا، پی ایچ ڈی بھی بھول گئی، ساری ڈگریاں بھول گئی، اس بچڑے کو خدا مان کے بیٹھ گئے۔ بتاؤ اس سے بڑی کوئی بے وقوفی ہو سکتی ہے؟ لیکن اس امت کو تو کوئی پی ایچ ڈی نہیں کروائی گئی، بلکہ سند کیا دی گئی؟ تم سارے بھولے بالے ہو۔ سند کیا دی ہمیں اللہ کے نبی نے؟ تم سارے بھولے بالے ہو، تم سادے سیدھے سادے ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ سیاسی حملہ ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا جو ہے وہ جسمانی امتحان ہوا، حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کے لیے قوم ٹوٹ پڑی۔ یہود سارے عیسائیوں نے عیسیٰ کا راستہ بتا دیا، ادھر رہتے ہیں، اس مکان میں رہتے ہیں، وہ تو اللہ نے اٹھا لیا، ورنہ عیسائیوں نے تو مروانے میں کسر نہیں چھوڑی تھی، کہ چھوڑی تھی کوئی کسر؟ لیکن اب آؤ محمد عربی کی سیدھی سادی امت کی طرف۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے مشورہ کیا، بتاؤ میدان بدر میں جانا ہے، دشمن کی تعداد زیادہ ہے، ہماری کم ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ کوئی رائے دو۔ حضرت مقداد بن اسود کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ لسنا بالذین یقولون، ہم ان لوگوں کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا، اے موسیٰ تو جا اور تیرا رب جائے، تم جا کر لڑو، انہا ہنا قائدون، ہم تو یہاں بیٹھ کر تماشا کریں گے۔ اے اللہ کے رسول ہم سیدھے سادے جیسے بھی ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے اذهب انت وربک فقاتلا، اللہ کے رسول ہم آپ کے سامنے سے بھی لڑیں گے، دائیں سے بھی لڑیں گے، بائیں سے بھی لڑیں گے، پیچھے سے بھی تحفظ کریں گے۔ اے اللہ کے رسول سمندروں میں کودنے کا حکم دو گے، ہم کود جائیں گے، اپنے پیغمبر پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ یہ سیدھی سادی امت ہے۔ امتحان میں کامیاب ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بلکہ میں نے جب ایک صحابی کا واقعہ پڑھا، اس صحابی کو جب میدان جنگ میں شہید ہو رہے تھے، سارا جسم کٹا پھٹا، انتریاں باہر نکلی پڑی اور پورے جسم پہ 70 یا 80 کے قریب تلواروں اور تیروں کے زخموں کے نشان موجود ہیں، آخری سانس ہے، آخری رمق ہے۔ ایک صحابی نے جا کر کہا بتاؤ کوئی حسرت ہو؟ کہنے لگے ایسا کرنا، میرے آقا کو میرا سلام کہہ دینا اور میرا ایک پیغام قوم انصار کو دے دینا، میرا ایک پیغام قوم انصار کو دے دینا۔ کیا پیغام؟ سنیے پیغمبر سے اس امت نے کیسے وفا کی ہے۔ کہا میرا پیغام جا کر قوم انصار کو دے کر کہنا، سنو اگر تمہاری ایک آنکھ میں حرکت باقی ہوئی، تمہاری ایک نبض بھی چلتی ہوئی اور تمہارے پیغمبر کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا، رب کے ہاں تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ کٹ جانا لیکن پیغمبر کے پاؤں میں کانٹا نہ چبھے۔ تمہاری جب تک آنکھ کی حرکت سلامت ہے، جب تک ہاتھ کی نبض حرکت کر رہی ہے، تمہارے پیغمبر کے پاؤں میں کانٹا نہ چبھے۔ اگر چبھ گیا تو قیامت میں تمہارا کوئی عذر اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ یہ اس امت کی وفا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، ہم یہ امت سیدھی سادی امت ہے۔ اے اللہ کے رسول ہمارے ذہن میں ایک سوال اٹھ رہا ہے، اور یہ سوال اٹھنا بھی چاہیے۔ ایک بندے کو آپ کہو
بیٹا جاؤ چبرجی چوک سے جا کر برگر اور شاورما لے کر آؤ، تو اس کا پہلا سوال تو یہ ہوگا نا مجھے کوئی گاڑی دے دو، رکشے کا کرایہ دے دو، آخر میں نے جانا ہے اتنی دور سے آنا کوئی آسان تو نہیں۔ ہمارا بھی حق بنتا ہے اپنے نبی سے پوچھے، اے اللہ کے رسول بڑے مشکل امتحان میں آپ ہمیں ڈال رہے ہیں، بہت مشکل میدان میں ہمیں اتار رہے ہیں، فتنوں کی بارش، نئے نبی کا کوئی وجود نہیں، کوئی تصور نہیں، کذاب مینڈک ٹراتے رہیں گے، 30 کذابوں کی آپ نے خبر بھی دے دی، دجالوں کا بھی بتا دیا، ہمارے ایمان پہ حملہ آور بھی بہت ہوں گے، ہمارے اوپر سے بمباری بھی بہت ہوگی، ہماری زمینیں بھی چھینی جائیں گی، سب سے زیادہ امتحان میں ہم ہوں گے۔ اے اللہ کے رسول ہم تو مرغے بھی لڑائے تو انہیں کشمش کھلاتے ہیں، ہم تو جس کو میدان میں اتارے اسے ٹریننگ دیتے ہیں، اس کو اخراجات دیتے ہیں، آپ ہمیں کیا دے رہے ہیں؟ میدان میں اتارے کچھ تو دیجئے، اس امت کا حق بنتا تھا یا نہیں بنتا؟ بتاؤ آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا کہ نہیں؟ میں نوجوانوں سے پوچھ رہا ہوں، سوال پیدا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اللہ کے رسول ہمیں بھی کچھ دیجئے، ہمیں بھی کوئی کرایہ تو دیجئے، ہم نے قیامت تک کا سفر کرنا ہے، ہمیں کوئی تحفظ تو دیجئے، ہمیں جسم میں کوئی طاقت تو بھر دیجئے کہ ہم ہر فتنے کا سامنا کر سکے، ہم ہر دجال سے ٹکرا سکے، ہم ہر فتنے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکے، دنیا کو کوئی قوت ہمیں ہمارے نبی سے نہ توڑ سکے۔ اے اللہ کے رسول کچھ ہمیں بھی کھلا پلا دو، میدان میں اتار رہے ہیں، کچھ کھلاؤ پلاؤ۔ اللہ کے رسول ہمیں ایک چیز کھلا دی، ایک خوراک دے دی، ایک ڈوز دے دی، طاقتور ڈوز۔ اب وہ ڈوز کیا ہے؟ حجۃ الوداع کا موقع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پہ موجود ہے، بیر زمزم سے پانی نکالا، 1.25 لاکھ صحابہ موجود، اللہ کے نبی میں مسند احمد بن حنبل میں حدیث مبارکہ موجود ہے، اللہ کے نبی نے اس سے ڈول سے وضو کیا، پھر اپنی مبارک کلی اس ڈول میں ڈال دی۔ اب بتائیے جب ڈول میں پیغمبر کا مبارک پانی لعاب دہن ملا ہوا ہو تو ہم بچوں کو گٹی کیوں دیتے ہیں کہ اللہ والے کا تھوک اس کے پیٹ میں چلا جائے، تاکہ ہم کہہ سکیں یہ نیک اس لیے ہے کہ اس کو فلاں اللہ والے کی گٹی دی ہوئی ہے، لیکن میرے پیغمبر پہ قربان جائیں، پتا تھا میری امت کا امتحان بڑا سخت ہے، میری امت کا سفر بہت لمبا ہے، میری امت کے مسائل بہت زیادہ ہیں، تو میں اسے کیوں نہ اس کو کیسے سنبھالوں، ان کو کیسی ڈوز دوں کہ قیامت کی صبح تک یہ امت پھر ڈولے نا، قیامت کی صبح تک اس امت کا ایمان متزلزل نہ ہو۔ اللہ کے رسول کے صحابہ کھڑے ہیں، سب بے چین ہیں، کاش آج اللہ کے رسول اپنا پیارا جھوٹا پانی مجھے دے دے، کاش اللہ کے نبی اپنے لعاب دہن والا پانی مجھے دے دے، قربان جاؤں کملی والے پہ۔ پیغمبر نے اپنا لعاب دہن کلی کیا ہوا پانی دوبارہ زمزم کے کنویں میں ڈال دیا کہ قیامت کی صبح تک میرا جو امتی زمزم پیے گا میں نے اس کو اتنی اس کے اندر طاقت بھر دوں گا، محمد کا لعاب دہن اس کے پیٹ میں چلا جائے گا۔ اب لگاؤ سارے دجال زور لگاؤ، ساری دنیا زور لگاؤ، جس کے پیٹ میں محمد کا لعاب دہن ہے اس کو کوئی محمد سے توڑ نہیں سکتا۔